بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے بلاخر 24 نومبر کو مرو یا مارو کے عنوان سے جو کال دی ہے، جو ان کی حتمی کال اس وقت بظاہر نظر آ رہی ہے۔ ہماری پی ٹی آئی کے چند لوگوں سے بات ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ جو پی ٹی آئی کی اپنی جو لیڈرشپ ہے اس میں دو رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ کال قبل از وقت ہے اور پی ٹی آئی اس کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جو مطالبات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور گورنمنٹ کیا کرے گی۔ جیسے تیسے اب یہ کال آ چکی ہے، گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنج ہے اور اس کا کیا آؤٹ کم ہوگا، یہ چیز ظاہرہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن وہ اہم مطالبات جن میں 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی بات عمران خان صاحب نے کہی ہے، جمہوریت اور آئین کی بحالی کی بات کہی ہے، مینڈیٹ کی واپسی کی بات کہی ہے اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات کی ہے، اور ساتھ ہی فالو اپ میں علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی کہا کہ کوئی بھی گھروں کو واپس نہیں جائے گا جب تک کہ یہ کال پوری نہیں ہوتی۔ گورنمنٹ اس پورے معاملے پہ کیا کرے گی، کیسے ٹیکل کرے گی، کیا ماضی کی طرح کنٹینر لگائے جائیں گے یا کوئی اور راستہ موجود ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنمنٹ کے اسپوک پرسن اور پرائم منسٹر کے ایڈوائزر آن لیگل افیئر بیرسٹر عقیل صاحب۔ سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ تو یہ پہلا جو ظاہرہ مطالبہ خان صاحب کا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے دیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم کے جو کنٹینٹ ہے اس کے اوپر ظاہرہ عمل درآمد تو خیر شروع ہو چکا ہے، چیزیں تو سٹارٹ ہو گئی ہیں، بٹ یہ پی ٹی آئی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نکات سے عمران خان صاحب کیوں پریشان ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر آپ کو جو بعض کا چل رہی ہے، یہ جو ڈیمانڈ آئی ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اس کو انڈو کر دیا جائے، اس کو کیوں انڈو کر دیا جائے؟ دیکھیں، پورا میں سوال کے تھوڑے سے پہرائے میں تھوڑے ایک دو سٹیپ پیچھے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ضرورت کیا پڑی اور ان کی یہ ڈیمانڈ کس طرح انجسٹیفائڈ ڈیمانڈ ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ جو عام پاکستانی شہری کے یہ کامن مین کے کیسز ہیں وہ زیر التوا اور تاخیر کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں جو کہا جاتا ہے کہ تیسری یا تیسری نسل جو ہے وہ یا پش جو ہے وہ کیسز کو فائٹ کر رہی ہے، ویدر وہ زمین سے ریلیٹڈ کیسز ہوں یا کرمنل کیسز ہوں، پیپل لینگویشنگ بیہائنڈ باز یا جیل میں لوگ سڑ رہے ہوں، 20 سال انصاف نہیں ہوتا، ان کو کال کوٹری میں بھی رکھا جاتا ہے، ان کو جو ہے موت کی چکی میں بھی اگر رکھا جاتا ہے تو وفات کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بری ہو گئے۔ بالکل دیکھیں، یہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کرنے کی جو ضرورت پیش آئی وہ یہ تھی۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ تھا کہ ایک تو ایزی ایکسیس ٹو جسٹس یا امپرووڈ ایکسیس ٹو جسٹس، جو ہم چاہتے تھے کہ انصاف کی جلد فراہمی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے، تو اس کا سب سے پہلا مقصد 26ویں آئینی ترمیم کا یہ تھا۔ دوسرا، ایک there's a very fine and thin line between judicial activism اور judicial overreach، اور جوڈیشل انڈیپینڈنس اور جوڈیشل ایکٹیوزم اور جوڈیشل اوور ریچ کے اندر ایک بڑا باریک اس کا فاصلہ ہوتا ہے، باریک ایک لائن ہوتی ہے جس کو جو ویزیبل نہیں ہوتی یا اس کو کراس کرنا جو ہے وہ ٹرائیکاٹمی آف پاورز یا سیپریشن آف پاورز کا جو کانسیپٹ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق تمام تر ادارے اپنا اپنا کام اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کریں۔ اس تمام تر چیز میں ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 2008-9 کے بعد یا اسپیشلی 2010 کے بعد پارلیمان کی بالکل جو انپٹ تھی اس کو ریڈیوس کر دیا گیا تھا ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، جو کہ دنیا پوری میں اگر آپ دیکھیں تو موجود ہے۔ جوڈیشل ایگزیکٹو اوورسائٹ بھی ہوتی ہے، ایگزیکٹو انپٹ بھی ہوتی ہے، اور اس تمام تر چیز میں جو ہے ہمارا رول جو تھا یا انپٹ جو تھی اس کو بہت زیادہ ریڈیوس کر دیا گیا تھا۔ ایک تو ہم نے وہ ری گین کیا ہے گراؤنڈ، کیونکہ کہیں بھی دنیا میں یہ نہیں ہے کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز آف دا ججز بائی دا ججز فار دا ججز، مطلب جج ہی جج کی تعیناتی کر رہا ہو، وہ اپنے ہی ججز میں سے کر رہی ہو، اپنی مخصوص چیمبروں سے کر رہی ہو، تو ہم ہیلپ لیس تھے۔ ظاہری بات ہے کہ پارلیمان سپریم ہے، یہ میں نہیں، آپ نہیں، یہ آئین پاکستان کہتا ہے۔ جب قانون سازی کرنا ہمارا کام ہے، جب آئین میں ترمیم کرنا یا آئین سازی کرنا اگر ہمارا کام ہے، تو پارلیمان سپریم ہے۔ اب یہ تو ہو گئے اس کے دو لیگل پہلو یا اصل وجوہات جو تھی، اس کی ضرورت کیا تھی۔ اب یہاں پہ
جو مطالبہ کیا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اس کو انڈو کر دیں، اس کا بھی تھوڑا سا اب اگر اس کی تاریخ میں دیکھیں جی ضرور، کہ تاکہ جب یہ آڈینس کو اندازہ ہو تمام کہ تر چیز جب معاملہ یہ کیا ہے۔ انیشیٹ ہوئی یا شروع ہوئی، ایک تو میں آن ریکارڈ یہ آپ سے کہوں گا کہ بہت زیادہ ایک غلط تاثر دیا گیا کہ شاید کہیں اور سے یہ کچھ آیا ہے، یا بند لفافوں میں آیا ہے، کالے لفافوں میں آیا ہے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ، بہت زیادہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ کے پاس بھی مسودہ نہیں تھا، بعض لوگوں نے شاید ایسی کوئی ایک آدھ بات ہو بھی گئی گورنمنٹ سرکل سے نا کہ ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا، نہیں، وہ میرے خیال سے لا منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا تھا، اور وزیر قانون صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ ذرائع مذاق تھی کہ جرنلسٹ جو صحافی تھے، کیونکہ ابھی اس وقت تو وہ کافی مصروف تھے اس پورے عمل میں، تو انہوں نے کہا اچھا آپ کو مل گیا تو میں نے بھی ابھی دیکھا ہے، ان دیٹ سینس لائٹر نوٹ انہوں نے بات کی۔ یہاں پہ ایک بات بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب، میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس تمام تر چیز کو ہم نے انیشیٹ، جیسے ہی حکومت عمل میں آئی ہم نے اس کو انیشیٹ کیا تقریباً مارچ اپریل میں، اور ہماری باقاعدہ سے لیگل ریفارمز کمیٹی پرائم منسٹر صاحب نے تشکیل دی جس کو وہ خود چیئر کرتے تھے۔ اس تمام تر چیز کو لیڈ جو ہیں وہ وفاقی وزیر قانون کر رہے تھے، میں خود اس ٹیم کا ممبر ہوں، اور اس ساری تمام تر چیز میں جو لیگل ریفارمز سے، چاہے وہ ہماری لیگل ریفارمز کے حوالے سے ہو، جوڈیشل اصلاحات کے حوالے سے ہو، نظام عدل و انصاف میں بہتری لانے کے حوالے سے ہو، یہ تمام تر چیزیں ہم نے وہاں پہ ڈسکس کی، اور سیر حاصل گفتگو اور بحث بھی ہوئی، اور اس میں سے ہی یہ چیزیں سامنے آئیں۔ اب اس میں وہ انڈو کا کہتے ہیں تو اس کی بعد میں پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کا بڑا دوسرے کے آنا جانا رہا، وہ چیزیں ہوئی۔ میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس پورے پروسیس کا حصہ رہے ہوں، اسپیشل پارلیمانی کمیٹی بنی، اس میں آپ نے پوری اپنی ان پٹ دی، آپ نے کہا آئینی عدالت مت بنائیں، آئینی بینچ بنا لیں، تو پی ٹی آئی والوں نے، ہم اس بات پہ، مولانا صاحب بھی اور وہ بھی، ہم اس بات پہ راضی ہو گئے، ہم نے کہا ٹھیک ہے آئینی بینچ بن جائے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آئینی عدالت غلط، ان کا جو ہے وہ ایک سٹرکچر یہ دے رہے ہیں، آئینی بینچ اگر ہو جائے تو اس سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، ان کے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں۔ اسی طرح ساتھ میں اس پوری کمیٹی میں انہوں نے اپنی گزارشات بھی، کیا قاضی فائزہ کو لے کے بھی وہاں کوئی زیر بحث ہوئی بات کہ ان کو نہیں بننا چاہیے بینچ کا سربراہ؟ دیکھیں یہ باتیں بالکل ضرور ہوئیں اس کمیٹی میں، لیکن وہ کبھی بھی انڈر کنسیڈریشن تھے ہی نہیں، وہ تو آن ریکارڈ ہیں، اور گورنمنٹ نے یہ ریٹریٹ کیا اور دوبارہ ایک نہیں بارہا دفعہ بتایا کہ وہ اس گیم میں حصہ ہی نہیں لینا چاہتے، یا اس چیز کی خواہش ہی نہیں رکھ رہے، اور ہم ان کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے، لیکن پروپیگنڈا کیا گیا، اور مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے پروپیگنڈا جب کیا گیا تو اس تمام تر پروسیجر کو جو ہے وہ مڈی واٹرز میں جو ہے اس کو پھینکنے کی کوشش کی گئی۔ تو بڑا کلیئر نیریٹو دیا کہ قاضی فائزہ صاحب کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا رہے ہیں، اور یہ چیزیں، لیکن کدھر کیا وہ بن گئے؟ نہیں بنے، لیکن اس پارلیمانی کمیٹی میں تمام تر انپٹ دی، اس کے بعد ملاقاتیں کی سیاسی حوالے سے، رات دیر گئے تک، اور ایک نہیں کئی دفعہ ملاقاتیں ہوئی، مولانا صاحب سے ہوئیں، ہمارے ساتھ کمیٹی میں ہوئیں، دیگر سیاسی جماعتوں سے ہوئیں، تو اس پورے پارٹ اینڈ پارسل رہے ہیں اس 26ویں آئینی ترمیم کا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر جب اسپیشل کمیٹی، جب یہ آئینی ترمیم پاس ہو گئی اور صاف ستھرے شفاف طریقے سے پاس ہوئی، کوئی ایک بھی پی ٹی آئی کا ووٹ یا اس کی پارٹی کا کوئی ایسا رکن نہیں تھا جو اس پارٹی سے وابستگی یا سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی سے کوئی وابستگی رکھتا ہو اور اس نے اس تمام تر پروسیجر میں ووٹ دیا ہو یا فلور کراسنگ کی ہو، قطعاً ایسی بات نہیں ہوئی۔ میں آن ریکارڈ تھا، میرے سے اکثر صحافی پوچھتے تھے کہ یہ پھر کس طرح پاسبل ہوگا؟ میں نے کہا اس ایوان میں کئی اور لوگ جو ہیں وہ آزاد اراکین پارلیمان ہیں، اور یہ وہی لوگ ووٹ کریں گے۔ لیکن کوئی فارورڈ بلاک تھا حکومتی بینچوں سے؟ یہ بات ضرور آئی، اور کچھ حکومت سے وابستہ لوگوں نے بھی ان دنوں میں جب یہ ووٹنگ ہونی تھی تو یہ بات کی کہ فارورڈ بلاک ہے جو کبھی بھی سامنے آ سکتا، بٹ وہ سامنے تو آیا نہیں۔ لیکن کیا کوئی ایگزسٹ ایسا بلاک کرتا تھا جس کو آپ کو پتا تھا کہ اگر گورنمنٹ کو ووٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو یہ پی ٹی آئی کے 12 13 15 لوگ ہیں جو اس طرف ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، ان کی مرضی ہے یا ان کی کوئی کوارڈینیشن ہے آپ کے ساتھ، ایسا کوئی تھا؟ دیکھیں بغیر کوئی نام لیے، اور بالکل ان کی پارٹی میں ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ رابطے میں تھے اور وہ ووٹ کرنا چاہتے تھے، اور وہ اس لیے ووٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ گورنمنٹ کا کوئی پریشر ہے یا گورنمنٹ نے کوئی آرم ٹویسٹنگ کی ہے، وہ اس لیے ووٹ کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ اس 26ویں آئینی ترمیم میں بلیو کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ضروری ہے، اور وہ ابھی بھی بلیو کرتے ہیں۔ وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کیونکہ انصاف کی جلد فراہمی، انصاف کی بلا تفریق فراہمی
جو ہے آئین و قانون کے مطابق کیسوں کو اپنے پائے تکمیل تک پہنچانا، یہ تمام تر ایسی چیزیں ہیں جس میں کوئی بھی محب وطن پاکستانی ہو یا سٹیزن آف پاکستان ہو تو وہ اس میں بلیو کرتا ہے۔ اب یہاں پہ سب سے انٹرسٹنگ بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس اسپیشل پارلیمانی کمیٹی کے بعد ایک اسپیشل پارلیمانی کمیٹی اور تھی جو ججز کی کنسیڈریشن کے حوالے سے تھی کہ چیف جسٹس کس کو تعینات کیا جائے، اور وہ جو نام آنے ہیں، اور ان تینوں میں جب تینوں نام آئے اس کمیٹی سے انہوں نے ایبسٹین کیا، آن پرپز ایبسٹین کیا، کیونکہ باہر مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہمیں بظاہر تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے یا اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہماری پالیسی ہم نے اس کے خلاف یا اس کے حق میں ووٹ نہیں کرنا۔ اب جب ایبسٹین کر دیا تمام تر چیز سے اور اس کے خلاف ہی ووٹ دیا کچھ اس کی شکوں کے، اب وہاں پہ جب اگلے ہی دن جب یہ آئینی ترمیم ہو گئی تو انہی کی پارٹی کے ایک ممبر ہیں، ان کا کیس لگا ہوا تھا اور ان کی پارٹی سے متعلق کیس تھا، وہاں پہ اگلے دن صبح یہ سپریم کورٹ پہنچے اور کہا کہ کیونکہ اب 26ویں آئینی ترمیم ہوگی، اب اس کو آئینی بینچ سنے گا، اس کا فائدہ ہمیں دیا جائے۔ تو یہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ دوگلی پالیسی نہیں، ہاں یہ دوگلی پالیسی نہیں چل سکتی۔ اور اس سے زیادہ مزے کا خیز بات یہ تھی کہ جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کمیٹی کے ممبران کی تعیناتی کا عمل تھا، اس تمام تر پروسیجر میں ڈاکٹر صاحب انہوں نے اپنے نام بھی دیے، انہوں نے سینٹ سے شبلی فراز صاحب کا نام دیا، نیشنل اسمبلی سے عمر ایوب صاحب کا نام دیا، اور وہ اس کمیٹی میں بیٹھے۔ تو اس کمیٹی میں بیٹھے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیف جسٹس کی جو تعیناتی یا ریکمنڈیشن جو میجورٹی سے ہوئی تھی اور گئی تھی اور پھر وہ کنفرم ہو اور پھر چیف جسٹس صاحب نے اوتھ بھی لیا، اس پہ بھی ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اس پہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، بالکل جج صاحب ہیں اور اچھے جج صاحب ہیں، جو عام جو ان کی ریپوٹیشن ہے وہ یہ اچھی ریپوٹیشن ہے کہ یہ آئین و قانون کے مطابق فیصلہ دیں۔ ہم یہی کہتے ہیں، حکومت کا موقف بالکل واضح ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بھی جج ہو بغیر قطع نظر اس بات کے کہ وہ کس طرف اس کا کوئی جھکاؤ ہے، ویسے تو جنرلی ججز اے پولیٹیکل ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا تاریخ میں اگر جائیں پچھلے 4-5 چیف جسٹس اٹھا کے قاضی فائز سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں وضاحت بھی میں کر دوں، تو ان کی جو انکلینیشن ہے قاضی صاحب پہ وہ بلیم کرتے، لیکن انہوں نے آئین و قانون کے مطابق فیصلے کیے۔ ہماری حکومت کی صرف ایک ہی کنسیڈریشن تھی کہ وہ جج ہو جس کی ریپوٹیشن اسٹیلر ریپوٹیشن ہو، جو متنازع نہ ہو کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے، اور اس کے ساتھ جو آئین و قانون کے مطابق فیصلے کرے، نہ کہ خود اسیوم کرے جورسڈکشن معاملات پہ جو شاید جس پہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہو یا جس میں کوئی پولیٹیکل اسمیل آؤٹ ہو رہی ہوں چیزیں، کسی سیاسی وابستگی کے حوالے سے یا ایسا سیاسی انکلینیشن یا فیور نظر آ رہا ہو، تو اس حوالے سے بھی ان کی ریزرویشن کوئی بھی نہیں تھی، عزت مآب چیف جسٹس جو حالیہ ہیں۔ اور اس تمام تر چیز میں جب کچھ بھی نہیں رہا، ان کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں رہا، کوئی ان کے پاس جو ہے ایسی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، تو اب وہ کہتے ہیں اس کو انڈو کیا جائے۔ اب بینچز اپنا کام کریں گے، عام پاکستانی شہری کو، عام انسان کو، غریب انسان کو انصاف ملے گا، اور اس کا انصاف اس کو جلد ملے گا، جلد انصاف کی فراہمی ہوگی۔ 20-20 سال اور 2-3 نسلیں جو ہیں اس کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے کہ اس کو انڈو کیا جائے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ججز آئین اور قانون کے مطابق نہیں، ججز جو ہیں وہ عمران دار ججز ہوں۔ تو ہم اس کے بالکل قائل نہیں ہیں کہ ججز عمران دار ہوں، ججز ایماندار ہونے چاہیے، عمران دار نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ججز کو آئین اور قانون کے مطابق اور صرف آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، نہ کہ کسی سیاسی جماعت کی پشت پناہی یا کسی سیاسی جماعت کی لائک یا ڈس لائک کے تناسب میں کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے۔